الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته والناس أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ولا مثيل له ولا نذير له لا مثل له ولا مثال له ولا مقارن له ولا مقاوم له لا جلد لا بلد لا وحيد لا وحد لا كريم لا شق لا شمام له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو بزرگوں، اللہ کا احسان ہے، پاک پروردگار نے ہم سب کو پاک امت میں پیدا کیا ہے، سارے امتوں کی سردار یہ امت ہے، سارے نبیوں کے سردار، انبیاء کے امام، میرے اور آپ کے آقا، تاجدار مدینہ، علم سمندر، اخلاق سمندر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں پیدا ہونے کے بعد بڑی توفیق اللہ نے دیا ہے، جس کو ہزاروں مرتبہ ہمارا کان سنا ہے، جسے کیا کہا جاتا ہے؟ ایمان کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دیا، ایمان کی توفیق ایسا دے دیا میرے دوستو بزرگوں، جس کا حق ساری زندگی انگاروں میں نماز پڑھے حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایمان والوں کا تذکرہ اللہ نے دنیا میں کیا، آسمان میں کرے گا، کرتا ہی رہے گا۔ قرآن میں جگہ جگہ پر اللہ نے ایمان والوں کا مذاکرہ کیا ہے، ایمان والوں کے بارے میں بڑائی کیا ہے۔ صرف مال والوں کا اللہ کبھی مذاکرہ نہیں کیا، دولت والوں کا، طاقت والوں کا اللہ نے کہا بھی مذاکرہ نہیں کیا، کرا تو کس کا کرا ہے؟ ایمان والوں کا مذاکرہ کیا ہے۔ ایمان نہیں ہے زندگی کے اندر، ایمان نہیں ہے۔ حدیث پاک میں میرے اور آپ کے آقا قسیم بھی ہیں، قاسم بھی ہیں، فرماتے ہیں آدمی مر گیا، مرنے کے بعد قبر میں رکھا گیا، آدمی اس کا بچہ مولوی ہے، قرآن پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا
حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں مولوی کے بچے کو بھی، مولوی کے باپ کو بھی جو قرآن پڑھا گیا ہے وہ اجر ان کو نہیں جائے گا، اس لیے کہ ایمان کے حالات میں، ایمان کی حالات سے دنیا سے نہیں گئے۔ فرعون پہ قرآن پڑھ کو بخشا ہو جائے گا، نمرود کے سے پڑھو، قارون کے لیے پڑھو۔ اللہ نے ایمان کی بڑی توفیق دیا، جتنی سنتیں ہمیں ادا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ مجددوں نے لکھا ہے حج کر رہے ہیں، ایمان نہیں ہے، حج بھی قبول نہیں، زکوٰۃ نکال رہے ہیں، ایمان نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں ہے۔ نکاح کرنے کی حالات میں سنتے نا بار بار، قُلْنَا لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُمْ، مرد کا جسم عورت، عورت کا جسم کو لباس اللہ نے بنا دیا۔ نکاح کی حالات میں آدمی نکاح کو قبول کر لیا، جب ایمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے، اس کے اندر صالح اولاد کو عطا کریں گے۔ ہر جگہ پر بھی ایمان شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ ایمان شرط ہے۔ کس ذات کے اوپر ایمان ہونا؟ ایک اکیلے اللہ، جس کی طاقت آج علم والوں کے اندر نہیں، مالداروں کے عالم کے اندر بھی نہیں، غریب کے اندر نہیں، طاقت والوں کے اندر نہیں ہے۔ اور ہمارے پیچھے مال ہے، ہمارے پیچھے گاڑیاں ہے، ہمارے پیچھے طاقت ہے، ہمارے پیچھے اسباب ہیں، ہمارے پیچھے دنیا کی ہر چیز ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کی طاقت نہیں، وہ دنیا میں برباد، آخرت میں برباد۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اور دو جہاں کے نبی کے چچا کون؟ ابو لہب مر گیا، مرنے کے بعد گڑا نکالا گیا، جسم میں کیڑے پڑ کر ہیں۔ ایمان رہے تو زندگی الگ، ایمان نہیں رہے زندگی الگ۔ ایمان کی توفیق اللہ دے دیا، ان کی زندگی الگ ہونا چاہیے، الگ رہتی بھی ہے، اللہ الگ بھی کر دیتا۔ فرماتے ہیں مفسروں نے، اللہ کے نبی کے چچا مر گیا، گڑا نکالا گیا، جسم میں کیڑے سارے جسم کو کھا رہے ہیں، بدبو آ رہی ہیں۔ جس نے قرآن کے خلاف زندگی گزارا، لباس دکھتا رہے گا، اس کا سارا دل کیڑوں سے بھر کر رہے گا، گناہ سے بھر کر رہے گا۔ اسباب عورت کی ساری محبتیں دل کے اندر اتر کے رہتے ہیں، لکڑیوں سے ابو لہب کے جسم کو ڈھکلتے ہوئے ٹھیلتے ہوئے گڑے کے اندر ڈالا گیا۔ ڈالنے کے بعد مٹھی بھی ڈال دیے، غور سے سننا، کیسے نبی کے چچا تھے، کس کو کیا سزا؟ ایمان نہیں، نبی کی بیٹی بھی نہیں، نبی کے باوا نہیں، نبی کی بیوی نہیں، نبی کا بچہ بھی نہیں، تمہیں میری حالات کیا ہے؟ جس ایک عبادت کو پکڑ کے جھل رہے ہیں، ہمیشہ حرام کھا کر جھل رہے ہیں، سجدہ قبول، صحابی رو رہا ہے۔ مٹھی ڈالنے کے بعد بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے، زمین اٹھا کے نبی کے چاچا کو گڑے سے اٹھا کر پھر زمین کے اوپر ڈالا، گڑا گڑے میں سے نکل کر ٹکڑے ہو کر اوپر گرا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ سب لوگ پھر گڑا نکالا گیا، پھر دفن کرے۔ ایمان نہیں، کیا بھی مقام نہیں ہے۔ ایمان رہے گی قرآن کی قدر، ایمان رہے گی حدیث کی قدر، ایمان رہے گی زندگی کے اندر حقوق اللہ، حقوق العبادت کی ہر چیز زندگی کے اندر آ سکتی ہے۔
دوسرے مرتبہ پھر گڑھے کے اندر دفن کیا گیا. کیا تھا؟ قرآن کا دشمن تھا. آج تمہیں دلوں سے قرآن کے دشمن ہو گئے، گھر سے قرآن کے دشمن ہو گئے، بچوں سے قرآن کے دشمن ہو گئے. قرآن پہ نہیں چلنے والا، قرآن کو تانے دینے والا دو برابر ہے. یہ دونوں بھی برابر ہیں. قرآن گھر میں ہے، کھولنے کی توفیق نہیں. قرآن گھر میں ہے، پڑھنے کی توفیق نہیں. گھر میں قرآن ہے، دیکھنے کی بھی توفیق نہیں ہے. اللہ اکبر. دوسرے مرتبہ دفن کیا گیا. پھر وہی حال، زمین اٹھا کے مار دی. یہ زمین کی کوئی طاقت نہیں. اللہ امت کو بتانا چاہتا ہے ایمان نہیں، ایمان کی زندگی نہیں، حرام کھاتے ہوئے زندگی گزاریں گے، یہ حالات ہوگی. پھر زمین مارتے ہوئے اوپر آ گیا. اب اٹھا، ٹکڑے ٹکڑے پڑ گئے. تیسرے مرتبہ پھر گلا نکال کے دفن کیا گیا. کیا زندگی تھی؟ حرام کھاتا تھا. آج حرام کھا کر ایمان کہاں سے رہے گا؟ حرام پی رہے، حرام لگڑ کے منہ میں ڈال کے نماز پڑھ رہے، کہاں سے نماز قبول ہوتی؟ شیخ سعدی علیہ رحمہ، مجدد ولی، مجدد علم سمندر، حضرت کیا فرماتے؟ جو آدمی نشے کی چیز کھائے گا وہ ایمان تو دور کی بات، ایمان کے چنگاریوں میں بھی نہیں رہے گا. کہاں سے کدھر ہے، کدھر سے کدھر زندگی کٹ رہی ہے. حرام کی طرف ہم گئے، ہمیں جانے کے بدلے میں ہماری بچی بھی حرام کی طرف جا رہی ہے، ہماری بیوی حرام کی طرف، ہمارے گھر حرام کی طرف. سود کھاتے ہوئے زندگی بسر ہو رہی ہے. جی اللہ اکبر. غیروں کے پاس مسلمانے عورت ذات ہو کر کیا مقام دیا عورت کا، عورت کے مقام کو تم نے گرا دیا ہے. کیسا مقام اللہ دیا ہے عورت کی سنت کے اندر. کیسے تھے، کیسے ہماری عبادتیں ہو کر ہمیں اللہ کے نظروں میں گر گئے. فرماتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ، جس گھر میں حرام کا لقمہ داخل ہوتا، رحمت کے فرشتے اس گھر سے نکل جاتے ہیں. جو میں حرام، کپڑے پہنے سے حرام، بچی کو دوپٹہ لائے حرام، بیوی کو برقع لائے حرام، بیوی کو کپڑا لائے حرام، سونا چاندی بنائے حرام. یہ حرام کے چیزوں میں اور بیوی کو حج کرائے کہتے ایمان نہیں. کہاں سے حج قبول ہوگا؟ نام کے لقب کا مل جائے گا، یہ حاجی، یہ فلاح ہے، لیکن اللہ کے سامنے ان کا کوئی مقام نہیں. اللہ کے پاس ان کا کوئی مقام نہیں ہے. فرماتے ہیں حرام کھانے والوں کے بارے میں، حرام لینے والوں کے بارے میں کہاں سے حیا آئے گی؟ حیا کہاں سے آئے گی؟ کہاں رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ تمہاری بچی بنے گی؟ عبد القادر جیلانی کے امی حضرت فاطمہ رحمہم اللہ رحمت اللہ علیہ کیسا تمہاری بیوی بن سکتی ہے؟ حرام کے لقمے کی طرف تمہارا دماغ، حرام کے کھانے کی طرف تمہارے بیوی کا دماغ. گھر کے اندر چیزیں آ جائے، محنت کر کے لاؤ، سود کھا کر نہیں، سود لا کر نہیں. صحابہ کے بچے سود تو دور کی بات، اس کا سوچ بھی نہیں آتا تھا. مرے تو مرے، یہ حالات میں مرے. سود کا سننا بھی، سود کا کھانا بھی ہمارے لیے حرام ہے. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، مفسروں نے لکھا ہے 1.25 لاکھ صحابہ میں 180 نام عبداللہ کے، کہتے نام 180 نام عبداللہ کے. اس میں سے ایک صحابی حضرت عبداللہ، 3 جنے بچے. دیکھو کیا حالات صحابہ کی. بیوی گھر میں، 3 بچے گھر میں. اللہ کے راستے کا تقاضا آیا، حرام کا تقاضا آئے تو جا رہے.
حرام لانے آدھی رات کو جا رہے، کوئی سود کو دے رہا جا رہے، حرام کام کرنے جا رہے، لیکن ایمان نہیں ہے۔ ایمان کے کام کرنے کے واسطے آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ مغرب کی نماز کو گئے، میرے اور آپ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھے۔ پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جانا، انفروا فی سبیل اللہ۔ حرام لے کر صحابہ نہیں جاتے تھے، بھوکے مرتے، حرام کی گاڑی کبھی نہیں چڑھے، حرام کا کپڑا گھر کے اندر داخل نہیں، حرام کے پیسے سے ٹی وی لائے، ایمان غارت ہو جائے گا اس گھر کے اندر، ایمان نکل جائے گا۔ کوئی پیسوں سے بچی کو دوپٹہ لا کے دے رہے ہیں، ہاں اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، تین مرد بچے، بیوی گھر میں موجود، ان کے گھر کے اندر روایتوں میں لکھ کر ہے 5 گڑھے، کہتے ہیں 5 گڑھے، گڑھا جانتے نہیں، اللہ کے راستے میں نکل رہے، ایک گڑھے میں کون ہے؟ بیوی ہے، ایک گڑھے میں ایک بچہ ہے، ایک گڑھے میں اور ایک بچہ ہے، ایک گڑھے میں تیسرا بچہ ہے۔ روایت میں لکھا ہے 12 سال کا ایک بچہ، 8 سال کا ایک بچہ، اور ایک روایت میں لکھا ہے 5.5 سال یا 5 سال کا ایک بچہ۔ تمہاری بچوں کی محبت رہے تو تمہارے گلے رکھ لو، لیکن حرام مت کھلاؤ، مرنے کے بعد تمہارے قبروں کے اوپر پیشاب کر کے جائے گا۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ اللہ کے راستے میں گئے، ایمان بنانے کی محنت، حرام کمانے کی محنت نہیں، حرام کا مزہ لگ گیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پوری دنیا مل کر بھی اس گھر کو کیا ہدایت پہ نہیں لا سکتے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں جا کو آئے، کئی ہفتے ہو گیا، گھر کو آنے کے بعد سلام کر کے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ 4 گڑھے، ایک گڑھا ان کا تھا، 4 گڑھے بڑے ہوئے، ایک گڑھے میں بیوی، 3 گڑھوں میں بچے۔ جا کر بیوی کو سلام کیا گیا، روایتوں میں لکھ کر ہے پورا جسم چھاپنے کے واسطے، پورا جسم چھپانے کے واسطے، یہ صحابہ کے گھر کے اندر کپڑا نہیں ہوتا تھا۔ آج کی عورت کو کیا کہنا، ہر کپڑا رہنے کے باوجود بھی اس کی رنگینی زندگی روڈ پر آ رہی ہے، اس لیے کہ ایمان نہیں ہے، ایمان سے خالی، حیا سے خالی، حرام کھانے والی قرآن کو کیا پکڑ سکتی ہے، حرام کھانے والی قرآن کیا پڑھ سکتی ہے، قرآن کیا پڑھا سکتی ہے، قرآن کیا سن سکتی ہے۔ وہ حرام کھانے والوں کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی نے کہا، چاہے مرد چاہے عورتیں، وہ لوگ ان کے سجدے بھی قبول نہیں ہوں گے۔ گئے گھر کے قریب، سلام کیا گیا، بیوی گڑھے میں تھے، دیکھا گیا کپڑے بھی نہیں، قربان جائے صحابہ، میرے آپ جیسے گندے چوری مال والے نہیں تھے، سر کٹے، جسم کٹے، اللہ اکبر، ایمان کی حالت میں کرتے تھے۔ بیوی سے بات کیے، 12 سال کا بچے کے قریب گئے، گڑھے کے پاس سلام کیا گیا، بچہ حافظ سے، اس کے بعد 8 سال کا بچہ قریب سے دیکھے گئے، اللہ پر جسم سے پسینہ ٹپک رہا تھا، رات میں کرنٹ گیا، انویٹر نہیں ہے، بچے معصوم بچے سوتے رہیں گے، کیا کریں گے؟ باپ کو بے چین ہوگی، اس لیے کہ کرنٹ نہیں ہے، بچے کے ساتھ نہیں جائے۔ کیا صحابہ کے بھی بچے نہیں؟ صحابہ کے بچے نہیں؟ قربان جائے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ دوسرے بچے کے قریب جا کر، اس کا نام طیب تھا، دیکھیں گے تو بچہ پسینے سے پسینہ ٹپک رہا تھا، کھانے کے لیے کوئی کھانا نہیں دے رہے، اور روٹی کا ٹکڑا دینے والا نہیں، کالا پانی دینے والا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب تیسرا بچہ، 5 سال کا عمر کا بچہ، قریب گئے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھے تو بچہ مر کر ہے، روح نکل گئی، گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں، تمہاری دل جس طرح ایمان سے مردہ ہو گیا، اللہ اکبر، اللہ
تمہارا گھر کا مقام محلے میں رہ جا، تمہارا جسم کا مقام محلے میں رہ جا، تمہاری گاڑیوں کا مقام محلے میں رہ جا، اللہ کے پاس تمہارا مقام نہیں ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وہ زندگی جی کر بھی کیا بھی فائدہ نہیں ہے۔ دو باتیں بول کے انشاءاللہ ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی تیسرے گڑے کے قریب جاتے ہی بچہ وفات ہو گیا۔ کیا دل کے اندر گزرا ہوگا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ دیکھا گیا، کھینچنے کے لیے کھینچتے رہے، دل تڑپتے ہوئے رو رہے ہیں۔ ہمارے بچے جاتے جاتے روڈ پر پڑے تو ہمارے کو برداشت نہیں ہوتا، بچے کے اوپر ذرا سچائی پڑا برداشت نہیں ہوتا، کیسے تو چیز جلنے سے چیز جل گیا برداشت نہیں ہوتا۔ صحابہ کے بچے حرام کھانے کے لیے تیار نہیں تھے، جان دینے کے واسطے بھی تیار تھے۔ تمہارے بچے حرام کھانے میں، حرام کھانے میں، حرام دیکھنے میں، حرام کے بستروں میں مزہ آ گیا، اس لیے کہ میرے باپ تم نے حرام لے جا کر کھلایا ہے، حرام کا راستہ دکھایا ہے، قرآن کا راستہ نہیں دکھایا۔ نماز کا وقت تھا، حضرت عبداللہ گئے، گھر کے اندر مردے رہے تو بھی صحابہ نماز نہیں چھوڑے۔ فرماتے بچے کو کھینچا گیا، مسجد کو گئے، امام الانبیاء محبوب کبریا مزمل مدثر چادر والے کے پیچھے نماز پڑھا گیا۔ پڑھ کے ہاتھ اٹھا کر رو کر دعا کر رہے تھے، اللہ رو کر دعا کر رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر دیکھے عبداللہ کیا اتنا رو رہے، اتنا غمگین سے رو رہے، کیا پتا ہے، دیکھو گھر کے اندر کیا ہوا، معصوم بچہ مر کر رہے، معصوم بچہ مر کر رہے۔ یہ راستے میں روایت ہے، دیکھو گھر سے عبداللہ نکلتے رہے تو ابو جہل آ کر کہنے لگا عبداللہ حرام کا مال لے لو، تمہارے بچوں کو ذرا سا کپڑے دلاؤ، بیوی کو کپڑے دلاؤ۔ کیا عبداللہ کا ایمان بنا ہوا تھا، حرام کے حالت میں پورا گھر مر سکتا، ایک ایمان کی حالت میں گھر پورا برباد، مر جا سکتے، شہید ہو جا سکتے۔ گھر کے اندر حرام کا لقمہ آنے کے واسطے تیار نہیں، رو رہے تھے۔ ابو بکر اللہ کے نبی سے بولے، اللہ کے نبی عبداللہ رو رہے، بلائے عبداللہ ادھر آئیے۔ بلاتے ہی کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو عبداللہ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی میرا بچہ وفات ہو گیا ہے، میرا بچہ مر گیا ہے۔ صحابہ کے بچے مرنا معمولی سمجھ رہے، اللہ اکبر، 6 سال کے بچے بھی ایمان والے تھے، صحابی تھے۔ فرمایا گیا عبداللہ روتے روتے کہتے ہیں، اللہ کے نبی کہنے لگے چلو عبداللہ گھر جا کر بچے کو دیکھیں گے۔ حضرت علی تھے، حضرت عمر تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے، لے کر حضرت عبداللہ کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ سامنے عبداللہ، پیچھے امام الانبیاء، اس کے پیچھے ابو بکر، ان کے پیچھے حضرت عمر تھے، علی تھے۔ جاتے جاتے گھر کے قریب جاتے ہوئے اللہ کے نبی سے کہنے لگے اللہ کے نبی ذرا رک دیجئے، گھر کے باہر ذرا رکو، میں پردہ سنبھال کے آتا ہوں، جھاڑو جھاڑو کے جگہ رکھو، چپل چپل کے جگہ رکھو، جھاڑو کو گھر میں لائیں گے، چپل کو گھر کے اندر لائیں گے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سارا گھر برباد ہو جائے گا۔ دوست کو دوست کے جگہ، جتنی دوستی صحابہ نبی سے کتنی دوستی کرتے، تمہیں ہمیں کیا کرتے ہیں؟ اتنے بڑے صحابی بھی بول رہے اللہ کے نبی رکو، پردہ سنبھال کے آتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ کیا کہا ایمان والوں کو اللہ نے، کیا بنانے کو کہا؟ وہ حضرت عبداللہ کے اندر بنا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ گھر کے اندر گئے، جاتے ہی بیوی جو گڑے کے اندر تھے ذرا سا کپڑا ڈھکا گیا، پتے سے بنے ہوئے موچن لگایا گیا۔ امام الانبیاء کو گھر کے اندر بلایا، اللہ کے نبی آ جائیے۔ گھر کے اندر آتے ہی گڑے دیکھ کر اللہ کے نبی تعجب ہو جاتے ہیں، صحابہ کے گھر میں کیا ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ تھا۔
ہمارے گھر میں حرام آئے تو بھی معلوم ہوتا، ہماری بیوی حرام لینے کے واسطے کھڑے ہو گئی، کس کے پاس؟ ایک غیر کے پاس، ایک یہودی، ایک بے ایمان والا اس کے سامنے کھڑے ہو کر ہماری بیوی مال رہے تو ہمیں تجارت کر رہے، تو جا، میں باہر نہیں دکھنا، میں اس لیے کہ امیر، میں چھپا ڈالا، میں ٹوپی ہے، میں مسلمان، نام کے مسلمان، بیوی کو حرام کے جگہ پر لے جا کے پیسے لاتے ہوئے یہ پیسوں سے تجارت کرنے والا یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کس طرح ہوتے دیکھو، صحابہ کو دیکھو، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو گھر میں بلائے، بلاتے ہی بچے کو دکھایا گیا، 12 سال کا بچہ، دیکھیں اللہ اکبر، دیکھا گیا سطر کے علاوہ، سطر کو چھپا کر اس کے علاوہ کپڑا نہ تھا۔ 8 سال کے بچے کو کھینچے گئے، ہے فرماتے ہیں روایتوں میں لکھ کر ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے 12 سال کے بچے کو دیکھ کر عجیب 8 سال کے بچے کے قریب جاتے ہی بچے کو کھینچنے کے لیے عمر بھی آگے بڑھے، ابو بکر بھی آگے بڑھے، دیکھا گیا تو 8 سال کا بچہ مر گیا ہے۔ اللہ اکبر، حرام کا لقمہ گھر میں آنے داخل نہیں ہو سکتا تھا صحابہ کے گھر میں، لیکن صحابہ کے بچوں کے لاش نکلتے تھے۔ کب ہماری زندگی ایمان پہ ہوگی؟ کب ہماری زندگی حیا پہ آئے گی؟ کب ہمارے بچیاں رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا بنیں گے؟ ہماری محنت کی کمی، ہمیں دین کے اوپر توجہ نہیں دیا، قرآن کے طرف توجہ نہیں، قال عقل الناس، اس عقل کو گندگی کے طرف سوچے گا، گندگی کی زندگی ہوگی، بندگی کی زندگی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا گیا آدمی اپنے عقل کو دین کے طرف متوجہ ہونا ہماری غلطی ہے، ورنہ دیکھو آنکھوں کے سامنے دیکھا گیا مسلمان عورت چھپاتی ہے، حضرت کو داڑھی ہے، گھر کے اوپر ماشاءاللہ، گھر کے اوپر انشاءاللہ، گھر کے اوپر ہادہ من فضل ربی، قرآن کی آیتیں لکھ کر ہے، گھر کے اندر بچی دیکھے تو دیر چبار کے ساتھ گاڑی چڑھ کے جا رہی ہے۔ کون ذمہ داری؟ کون آئے گا مدہ مجاہد کھڑے ہونے؟ ہاں، کون تھاندی آئے گا؟ کون قاسم احمدی آئیں گے؟ کون رشید احمد گنگوئی آ سکتا ہے؟ آج کے مولویاں 100 میں 90% پیسوں کے لیے بک گئے، پیسے کے لیے زندگی گزارے۔ مولویوں کی چھے کام ہے، تمہارا میرا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرماتے قاسم احمدی رحمت اللہ علیہ ایک دور گزرے گا جن کی بات لے کر حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی بات لے کر حضرت فرمائے۔ کون حسن بصری رحمت اللہ علیہ؟ امی جان کے گود میں پلے، علی کے قریب، علی حضرت علی کے پاس علم سیکھے، اتنے بڑے شخصیت، ان کی بات لے کر حضرت قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کے بانی، بڑے استاد، بڑے اخلاص والے، بڑے اللہ والے تھے۔ حضرت کیا بول رہے ہیں؟ ایک دور آئے گا، ایک غلط نہیں کہہ رہا ہوں، کانا کھول کو سننا، سن کر ایک جا کر دوسرے بولنا، جو سنے وہی بتانا، غلط سن کر غلط دکھانے والا اسلام سے نکل جائے گا۔ فرمایا گیا ایک وقت آئے گا بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے پیسے والے علماء کے جوتے اٹھانے لگیں گے۔ کس کے؟ علماء کے جوتے اٹھانے لگیں گے۔ ایک وقت آتا حضرت قاسم نانوتی رحمہ اللہ فرمانے لگے ایک وقت آئے گا کہ بڑے بڑے مالداروں کے جوتے علماء اٹھائیں گے، ان کے بات کے اوپر لبیک کہیں گے۔ اللہ، مال کے لیے نہیں بکو، ارے علماء کی یہ حالت ہے، تمہاری کیا حالت؟
تمہارے گھر کی کیا حالات، زندگی پورا غیروں کے جوتے سر پہ رکھ کے زندگی گزارنے والے، غیروں کے طریقے گھر میں رکھ کر زندگی گزارنے والے، نہ حیا کی چادر ہے، نہ حیا والی زندگی ہے، نہ اعمال والی زندگی ہے، نہ زندگی کے اندر قرآن پڑھنے کا کوئی سبق ہے۔ کب بنیں گے، کیسا بنیں گے؟ بننا مرد مجاہد ہو کر، ہجڑا ہو کر نہیں مرنا، ہجڑا عورت ہو کر نہیں مرنا، مرد مجاہد ہو کر میرا دین، میرا نبی، میرا قرآن سمجھ کے آگے بڑھو۔ قرآن کو مٹانے والے کی طرف متوجہ ہوگا، مٹانے والا مٹ جائے گا، قرآن زندہ ہوگا، مٹانے والا مٹ جائے گا، قرآن زندہ ہوگا۔ ہاں تم دیکھتے رہیں گے ہفتے کے پروگرام، بیوی کو دکھاتے رہیں گے، بچوں کو دکھاتے رہیں گے، ہمارے گھر کے اندر بھی بے دینی کا آگ لگے گا، سر پکڑ کے بیٹھتے میں کیا بولنا حضرت، ہماری بچی نکل گئی، کہیں کو نہیں جاتی، کہیں کو نہیں جاتی۔ مفسروں نے لکھا ہے، شیخ احمد سرہند رحمۃ اللہ علیہ بڑے وقت کے اللہ والے تھے، محدث تھے، حضرت کے منفذات میں لکھ کر ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ نکاح ہوئے، 2 پھر میں نکاح ہو گیا، عشاء کے بعد ہم بستری ہونا میاں بیوی کی، سنو بچے کیسا نافرمان ہوتے ہیں، ہم بستری ہونا، عشاء کے بعد، عشاء مرد بھی نہیں پڑھا عورت بھی نہیں پڑھے، دونوں بھی کیا کرے، بسم اللہ ان کو دعا نہیں آئی تو بھی ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، دونوں ایک کے ایک جو حقوق تھا، اللہ نے جو حقوق طے کیا گیا وہ کام کر دی۔ قیامت کے بڑے نشانیوں میں سے نشانی سنو نوجوانوں، زندگی سینے کے اڈے کے علاوہ قرآن کو زندہ کرنے میں مر کر دیکھو کیا خوشی آئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، فرماتے ہیں کیا اللہ، جب نکاح ہونے کے بعد قیامت کے قریب بڑے نشانیاں، نکاح دونوں کو ہوگا لیکن عورت کو جو حمل رکے گا اس کا شوہر، وہ بچے کا باپ اس کا شوہر نہیں ہوگا، کوئی اور غیر ہوگا۔ ہاں حرام کھائیں گے، مردانی کی طاقت نکل جائے گی، حرام کی چیزاں استعمال کرنے سے کیا ہوگا، جسم کے اندر بیماریاں شروع ہوتی ہیں۔ میرے ہاتھ یاد رکھیے، فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی قرآن زندہ ہونا کس طرح، صحابہ جس طرح ولیدین، تابعین، تابعین، اولیاء نے، بزرگان دین، 4 امامہ، اس کے بعد بڑے بڑے فقہاء، مفسر، مجددوں نے، علماء ربانی، مفتی اعظموں نے قرآن کو زندہ دیتے، سبق دیتے دیتے یہاں تک لائے۔ ہمیں نہیں کھڑا ہوتے ہمارے گھر سے لے کر پورے عالم برباد ہو جائیں گے۔ آخری بات یاد رکھنا، میری اور آپ کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر کے اندر حیا نہیں تھی، گھر کے اندر نمازی نہیں، گھر کے اندر تقوی نہیں، پرہیزگاری نہیں، سن لو سارے مرد عورتوں کو سبق دے کر گئی۔ ہماری بہن امام الانبیاء، محبوب کبریا کی بیٹی، علی کی بیوی، حسن و حسین کی ماں، کیا کہوں وہ عورت کے بارے میں۔ آج کے عورتوں کو دیکھیں تو معلوم نہیں نسل کے اندر دن ختم ہو جائے گا۔ ایک عورت کے حساب بتاؤ، 100 میں 1% کوئی عورت ہے نماز پڑھنے والی، 99% مال کے طرف، دولت کے طرف، خواہش کے طرف۔ یاد رکھنا، حدیث کی بول کہتا ہوں، 3 مرد 3 عورتوں کو، کہتے ہیں 3 مرد 3 عورتوں کو عدل فیصلہ یہ جہنمی ہے۔ کون کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 مرد 3 عورتیں، چاہے قرآن پڑھے، چاہے حج کرے، چاہے زکوٰۃ دے، چاہے
کیسی بھی عبادت کرے. اللہ، پہلی عورت، ایک عورت کے بارے میں بولتا ہوں، وقت نہیں ہے مسلمان. یاد رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر تھے، صحابہ بھی ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سامنے بیٹھ کر ہے. اللہ کے نبی بولے، صحابہ میرے امت میں 8 سال 9 سال کے بچیوں کو زنا کے خواہشات بڑھ جائیں گے. صحابہ بے قرار بے چینی. اللہ کے نبی، آپ کے امت میں آپ تو برسے برسائے، امت کے لیے پیٹ کو پتھر مارا، امت کے لیے مار کھایا، امت کے لیے تھوکے تو بھی پوچھ لے کر گئے، امت کے لیے طائف میں 7 سال کی نوجوان بچی گرم پانی ڈالا گیا طائف میں، ایسے آپ کی امت میں. روتے ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں میری امت میں کون ہے وہ عورت؟ پہلی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. بچپن سے جب پیدا ہونے کے بعد مہینہ یا دوسرا مہینہ یا 5ویں مہینہ، 1 سال یا 9 مہینے، 1.5 سال 2 سال، بچیاں جو عورت بچیاں ہیں، ان کو مردوں کی لباس کون ہے تو پہنائیں گے کہ ان کے اندر 8 سال 9 سال کی عمر سے زنا کے خواہشات بڑھ جائیں گے. کون لانے والے؟ کون کپڑے لانے والے؟ کون باپ ہے؟ کپڑے لانے والی کون ماں؟ دھن کر ہماری گلی میں ہماری بچی جیسا کپڑا کسی کے پاس نہیں رہنا. معلوم نہیں گلی میں ہمارا بچی جیسا فرشتے نے ہمارے بچی کے علاوہ کسی بچی کو پر اتنا بددعا بھی نہیں کرتے ہو. مردوں کے لباس پہنانا. کئی عورتیں کہنے نکاح کے بعد بھی شوہر سے پوچھتے، اجی ایک مرتبہ تمہارے پیار متعلق تو اللہ حرام کرا دیا گیا. فرمانے لگے ایک مرتبہ بھی کوئی عورت نکاح کے بعد مرد کے لباس پہنتی ہے، وقتے دور کو اللہ تعالیٰ اس جسم کو جہنم میں جلا دیا جائے گا. کون لانے والے؟ ماں دھن کر دکان کو جا کر نماز چل گیا، ہفتے وار تعلیم چل گئی، گھر میں تعلیم پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، گھر میں قرآن کھولنے کا ٹائم نہیں، گھر کے اندر جا نماز ڈال کے نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، جوتے پڑھنے کے واسطے ٹائم ہے، بچی کو ٹی شرٹ پہننے کے واسطے نہیں، پینٹ ڈالا کھانا میرے بچی کے واسطے. رات میں کیا کر رہی؟ نگاہ ڈال کر دے، ورنہ ہاتھ سے بچی چھوٹ جائے گی، ہاتھ سے بچی چھوٹ جائے گی. ایک بچی، نام نہیں بولتا، عالم، کیا منہ کھولو، کیا عالم کی قدر آج نہیں دیکھو ہمارے کنے. جاہل کب بھی جاہل اچھے، عالم کب بھی عالم اچھے. عورت عالم مدرسے میں پڑھ کر پڑھا رہی تھی. کیا سنا؟ آخری بات پوچھ. مدرسے میں پڑھا رہی تھی، یہ غیر آدمی سے تعلق ہوا. کیسا ہوا؟ دروازے ہے، ماں ہے، بھائی ہے، ایسے بھایا رہنے کے بدلے میں سر جی ٹرین کے نیچے رکھ کر مرنا بہتر ہے. کوئی پھر چمار میں پیسے دیے تو اپنے بہن کو بھیج رہا ہے، اپنے آپا کو بھیج رہا ہے. کوئی غیر آ کر اپنے ماں سے ہم بستری کرتا رہا تو یہ باہر جا کر زندگی گزار رہا ہے. زندگی کیا ہے ہماری؟ کون سی حقیقت میں ہے؟ کہاں ہمارا ایمان؟ کہاں قرآن کے مطابق ہماری زندگی ہو رہی؟ قرآن پڑھی، عربی پڑھانے والی، ابن ماجہ پڑھانے والی، ابو داؤد کے تفسیر پڑھانے والی بچی، ایک پوجاری کے بیٹے سے تعلق ہو گیا. حیدرآباد کی بات بولتا ہوں، کبھی کب کا بھی نہیں، حال میں چلا. دونوں محبت کر لیے. ایسی محبت دل کے اندر آ جائے گی، علم بھی اللہ باقی میں رکھتا، محروم کر دیتا. علم رہے سے لوگ بھی ایمان کے اندر
اندر جب لوگ ایمان کے بغیر زندگی گزارتے ہیں، ہاں علم دماغ میں رہے گا، علم سینے میں رہے گا، لیکن دل کے اندر ایمان نہیں رہے گا. جو ایمان نہیں ہے، علم حرام کے راستے پر، مال کے طرف، عزت کے طرف، جی نام کمانے کے لیے آگے بڑھتے رہیں گے. بات لمبی ہو رہی. بچی وہ پجاری کے بچے سے تعلق ہو کر گھر سے بولے بغیر وہ بچے کے ساتھ نکل گئی. کیا نکل گئی؟ وہ بچے کے ساتھ نکل گئی. جانے کے بعد کیا قرآن پڑھتی تھی، وہ مدرسے میں امتحان دینے بھی میں گیا تھا. اللہ، ایسا عربی پڑھنے والی، ایسا عربی پڑھنے والی تھی. میرے خیال میں ایک عالم بھی ایسا عربی نہیں پڑھتا. ایسا عربی پڑھنے والی، پڑھانے والی بچی، 19 سال کی عمر کی بچی. باپ نہیں، ماں ہے. یا باپ رہ کر بھی زندہ ہو تو کیا فائدہ؟ کہاں ہمارے بچیاں گزارے؟ فون الگ سے کس سے بات کرتی ہے؟ جی الگ کمرے میں دوست کے ساتھ باہر، شادیوں میں باہر، موتوں کے باہر، جی فنکشنوں میں باہر. باپ نگرانی نہیں کرے گا، اس کا پکڑ اللہ ضرور پوچھے گا. اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو ضرور ضرور پوچھے گا. آج وہ بچی کیا کر رہی مانو؟ حال میں سفر ہوا حیدرآباد کو 1.5 مہینہ پہلے. دیکھے تو ادھر سے ایک راستے سے جانا ہوا، بڑا دیور. ایک آدمی کے واسطے رکے ہیں، ایک مولانا آنا تھا، رکے ہیں. دیکھے تو وہ بچہ مدرسے میں سے جو دیور میں سے باہر ہوا تھے، وہ بچی کیا کر رہی؟ دروازہ ڈال کر انگار لے کر دیور کو پھرا رہی، دیور کو پھرا رہی. اللہ، کیا امت حالات آ گئی. آج کے نوجوان حرام کے بستروں کو دیکھنے والا، حرام کے جسموں کو چاہنے والا. ہماری بچیاں، ہمارے بہن، ہمارے آپا، ہماری امی باہر گئی تو بھی ہمارا کیا درد ہو سکتا؟ کون بھی بچانے والا؟ کوئی مرد مجاہد نہیں آنے والے. اس وقت کے عالم، اس وقت کے جی جو نوجوان بڑے مالدار کھڑے ہونا چاہیے. قرآن زندہ ہو جائے، گھر کے اندر حیا کی زندگی آ جائے. آخری بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آخری حالات تھی، روح نکلنے کا وقت تھا. حضرت علی سے کہنے لگے، علی میں مر رہی ہوں، وفات ہو رہا ہے، میری روح نکلنے والی ہے. میں مرنے کے بعد میرے جسم کے اوپر جو کپڑا تھا، یہی کپڑے پہ مجھے دفن کرنا. یاد رکھو، ایمان جسم کے اندر نہیں ہے، وہ حرام کا کپڑا جس کے اوپر جسم میں بنا کو بھیجا جائے گا. ہاں، علی میں مرنے کے بعد مجھے انہی کپڑوں میں دفن کرنا ہے. اس لیے کہ ایک رات میں قرآن پڑھنے والی بہن تھی، سجدے میں روتے روتے صبح کی ادا ہو گئی. کیا اللہ، رات کو اتنا چھوٹا کر دیا. رونے والی. کبھی ساری زندگی میں کوئی مرد پیر جس جگہ پر فاطمہ رکھا گیا، وہ مٹھی کو بھی کوئی غیر مرد نہیں دیکھا. ایسے پردے والی، زاہدہ، تقوی والی، پرہیزگار، متقی عورت صبر دے کر جائیں. مرد عورت ان کے واسطے. علی، میں مرنے کے بعد غسل نہیں دینا. میں مرنے کے بعد جب کپڑا بانا جاتا، علی میرے سر کے پاس رسی کو ٹائٹ باندھنا، زور سے گھنٹوں باندھ دینا. سمجھ میں آ رہی باتیں؟ کیا جی سمجھ میں آ رہی؟ ہاں سنو، سر کو کپڑا زور سے مردے کو باندھ دینا، سر کے پاس کپڑا گھنٹوں باندھ دینا. علی پیروں کے پاس، علی رسی کو زور سے گھنٹوں باندھ دینا. اے علی، جب کمر کے پاس آئے تو رسی کو ہلکا سا باندھ دینا، گھنٹوں زور سے کھینچ کر بھی نہیں باندھنا ہے. قربان جائے فاطمہ رضی اللہ عنہا، اتنے بڑی علم والی تھی. علی کا ایمان کام نہیں آتا تھا حضرت فاطمہ کے پاس. کیا بولے؟
فاطمہ یہ سبق کیا ہے؟ سر اور پیروں کو زور سے باندھنا، کمر کے پاس رسی ہلکا سا باندھنا، کیا وجہ، کیا سبق ہے اس کا؟ کسے دے کر سبق جا رہی ہیں؟ کہنے لگے علی جب کمر کے پاس تمہیں رسی زور سے باندھیں گے، گھٹو باندھ دیں گے، میرا جنازہ جاتا ہوگا، میرا جنازہ جاتا ہوگا، کوئی یہودی نصرانی، کوئی بے ایمان والا میرے کمر کے شکل کو دیکھ لے گا، میرا اللہ میرے نبی ناراض ہو جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد بھی میری اور آپ کی بہن شکل دکھانے کے واسطے بھی تیار نہیں، زندہ ہو کر عورت، زندہ ہو کر بچی، زندہ ہو کر ماں، زندہ ہو کر بہن روڈوں پہ چل رہی، اس کے سارے شکلیں نظر آ رہے ہیں۔ کون برباد کر رہے ہمیں؟ کون قرآن کو گھر سے نکال رہے ہمیں؟ حدیث کو روشنی گھر سے کون نکال رہے ہمیں؟ میرے دوستو درخواست ہے، ہاتھ پکڑتا ہوں، اسلام کے اندر اجازت نہیں، ورنہ پیر پکڑ کے کھگا کے بولتا ہوں جی آج کے مرد مجاہد جسے مال ہے کھڑے ہو جاؤ، طاقت ہے کھڑے ہو جاؤ، وقت ہے جوانی ہے کھڑے ہو جاؤ، دین کے قاتل قرآن کو مٹانے والے آیا اسے مٹاتے رہو، مدارس کو مٹانے والا 2 سال ہمارا 2 سال مدرسے میں بچے نہیں گئے تو کتنا دل کے اندر درد ہوتا معلوم؟ 2 سال مدرسے میں جا کو دیکھو، اللہ اکبر اللہ اکبر، مدارس سفر ہوا گزشتہ مہینہ، غالباً کئی مدارسوں کا سفر دیکھا گیا، تو مدرسے میں دارالعلوم دیوبند بھی گیا، دارالعلوم وقف بھی گیا، جی دیکھیں تو بچے میرے جب کو نورانیت چل رہی ہے، اللہ اکبر، رونے کے علاوہ کیا بھی نہیں آیا۔ بنگلے والی مسجد مرکز کے اندر گیا، جا کر دیکھا گیا، اللہ اکبر کیا مجمع آنے والا تھا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، سیاست والے تمہارے میرے گناہ کی وجہ سے مدارس بند ہو رہے، مدارس بند ہو رہے، خانقاہ بند ہو رہے، جی مسجد مرکز سے بند ہو رہے۔ اس لیے بھائی وقت زیادہ ہو چکا ہے، درخواست کرتا ہوں، کھکاتا ہوں کہ اپنے آپ کو غفلت کی زندگی سے نکال کر دین کے راستے میں جو راستہ اللہ نے بتایا، جو راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، دیکھو یہ راستہ ہمیں بتانا، ہماری بچی کو، ہماری بیوی کو، ہماری بہن کو، ہماری ماں کو ہمیں راستہ بتا کے جانا۔ انشاءاللہ کبھی وقت رہے اس کے بارے میں خلاصہ کروں گا۔ ایک مدارس میں پڑھ لے چند بچے پجاریوں کے ساتھ جائے، بھیڑ کے ساتھ جائے، آج کے نوجوان مسلمان، آج کے نوجوان مسلمان عورتیں جا کر نام فاطمہ، نام عائشہ، حیا کے بغیر زندگی گزارنے والی جا کر چماروں کی بستر صحیح کر رہی، اللہ برداشت نہیں ہوتا حضرت، برداشت نہیں ہوتا۔ اس لیے درخواست سے دعا کرتے رہو امت کے خاطر، ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ بچوں کو مردوں کے لباس پہنانے سے حفاظت کرو، عورت کو کیا 7 کپڑے پہنے تو نماز قبول نہیں، اسلام کے اندر داخل نہیں وہ عورت، انشاءاللہ میں کبھی سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخری سانس تک ایمان کی محنت کرتے ہوئے، ایمان کی محنت کرتے ہوئے، اعمال کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے کے اللہ توفیق عطا فرمائیں۔ واقعی الحمدللہ رب العالمین۔